فیصل آباد کی اے ٹی سی نے 9 مئی کے 3 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل اور حامد رضا سمیت 196 رہنماؤں اور کارکنان کو 10 سال کی قید کی سزا۔ فواد چودھری، زین قریشی اور خیال کاسترو سمیت 88 ملزمان بری۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں پی ٹی آئی کے 50 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت۔ وارنٹ گرفتاری تھانہ کراچی کمپنی میں درج 2 مقدمات میں جاری کیے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا رہنماؤں کی سزائیں چیلنج کرنے کا اعلان۔ کہا کہ پی ٹی آئی انتہا پسندی پر یقین نہیں رکھتی، ایسے فیصلوں سے جمہوریت تباہ ہو جائے گی۔ نو مئی کے مقدمے میں سزا یافتہ احمد خان بھچر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چند روز قبل اے ٹی سی سرگودا سے احمد خان بھچر اور دیگر کو 9 مئی کیس میں 10 سال کی سزا ہوئی تھی۔ سزا کے بعد الیکشن کمیشن نے احمد چٹھا کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ خیبر پختونخوا میں ثانیہ نشتر کی خالی نشست پر پی ٹی آئی کامیاب۔ مشال یوسفزئی 86 ووٹ لے کر کامیاب۔ اپوزیشن امیدوار مہتاب ظفر نے 53 ووٹ حاصل کیے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اہم تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ پاکستانی مصنوعات پر لگنے والے ٹیرف میں کمی پر رضامند۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی سیکرٹری کامرس سے ملاقات میں بڑی پیش رفت۔ وزارت تجارت کے مطابق توانائی، معدنیات، آئی ٹی اور کرپٹو کرنسی میں اقتصادی تعاون کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی منڈیوں تک رسائی ملے گی۔ پاکستان کے بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی منصوبوں میں امریکی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ تیل ذخائر بڑھانے کے لیے اقدامات کرے گا۔ ہو سکتا ہے ایک دن پاکستان بھارت کو تیل فروخت کرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر امید۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے بولے، پاکستان اور امریکہ تیل تنصیبات کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ دونوں ملک اس آئل کمپنی کا انتخاب کریں گے جو تیل کی تلاش کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تجارتی ڈیل میں قائدانہ کردار پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ کہا، معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مضبوط کرے گا۔ مستقبل میں پاک امریکہ پائیدار شراکت داری کو مزید وسعت ملے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بھی تجارتی معاہدے کا خیر مقدم۔ ڈیل کو معاشی تعاون کے نئے باب کا آغاز قرار دیا۔ امریکہ سے ڈیل کے بعد ایف بی آر نے ڈیجیٹل پروسیڈ ٹیکس ختم کر دیا۔ بیرون ملک سے آن لائن منگوائی جانے والی اشیاء اور سروسز پر ڈیجیٹل ٹیکس کے خاتمے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ۔ 100 انڈیکس 978 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,39,390 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ امریکہ نے بھارت پر 25% ٹیرف عائد کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارت کو روس سے کاروبار بند کرنے کی وارننگ۔ ایران سے تیل کی تجارت کرنے والی 7 بھارتی کمپنیوں پر پابندی عائد۔ اپوزیشن جماعت کانگریس مودی پر برس پڑی۔ ترجمان نے کہا کہ مودی نے ٹرمپ کے لیے مہم چلائی لیکن جواب بھاری ٹیرف سے ملا۔ یہ بھارتی خارجہ پالیسی کی ہولناک ناکامی ہے۔ پوری قوم ایک شخص کی دوستی کے نتائج بھگت رہی ہے۔ بھارت میں ہندوتوا نظریہ امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان پر پہلگام واقعے کا الزام لگا کر بھارت نے جنوبی ایشیا کا امن سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا، بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ پانی ہماری بقا ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی قابل قبول نہیں۔
صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سعودی سفیر کی ملاقات، اقتصادی تعاون، دفاعی شراکت داری، مسلم امہ کے اتحاد سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان سعودی عرب کے درمیان تاریخی، معاشی، دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ Lift off. Ignition and lift off. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان کا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ کر دیا۔ ترجمان سپارکو کے مطابق سیٹلائٹ چین کے سینٹر سے لانچ کیا گیا۔ سیٹلائٹ زمین کے مشاہدے، زرعی نگرانی، ماحولیاتی تجزیے کے شعبوں میں انقلاب برپا کرے گا۔ سیٹلائٹ سی پیک علاقائی منصوبہ بندی، قدرتی وسائل کے انتظام کے منصوبوں کی نگرانی اور نقل و حمل کے نیٹ ورکس اور جغرافیائی خطرات کی نشاندہی بھی کرے گا۔ کراچی میں کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ڈکیتی کی ایک بڑی واردات، نجی بینک کے باہر کیش وین پر 3 سے 4 مسلح افراد نے حملہ کر دیا، لاکھوں روپے لوٹ کر فرار۔ مزاحمت پر فائرنگ میں سیکیورٹی گارڈ سمیت 2 افراد زخمی۔ سی ای او کی الیکٹرک مونس الوی پر ملازمہ کو جنسی اور ذہنی طور پر ہراساں کرنے کا الزام ثابت۔ محتسب اعلیٰ سندھ کا مونس الوی کو عہدے سے ہٹانے کا حکم، 25 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر ان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے حادثات، لکی مروت اور ٹانک میں چھت گرنے کے واقعات میں 5 افراد جاں بحق۔ حسن ابدال میں برساتی نالے میں ڈوبنے والے بچے کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا میں بارش کا امکان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ کوئٹہ کے علاقے قمرانی روڈ سے 2 کمسن بچیوں کی لاشیں مل گئی۔ 3 سالہ میرب اور 7 سالہ یسرا کے نام سے شناخت۔ دونوں بچیوں کو گلا گھونٹ کر مارا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے امداد کی متلاشی، مزید 71 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ میں اسرائیل کے پیدا کردہ قحط جیسی صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ مئی سے اب تک اسرائیلی فوج امداد کی متلاشی 1000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کر چکی ہے۔ فضائی حملوں اور فائرنگ سے 22 فلسطینی شہید، 1 فلسطینی قیدی اسرائیلی جیل میں انتقال کر گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ ضلع پونچھ میں گھر گھر تلاشی کے دوران مزید 2 کشمیری جوان شہید۔ بھارت نے آپریشن سندور کی ناکامی چھپانے کے لیے آپریشن مہادیو کے نام پر دوبارہ جعلی مقابلے شروع کر دیے۔ پیر کو سری نگر میں جعلی مقابلے میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا تھا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ، تحریک پاکستان کی نامور رہنما، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا 132واں یوم پیدائش۔ محترمہ فاطمہ جناح ایک عہد ساز شخصیت تھیں جن کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ملتان میں برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا کے عرس کی تقریبات، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی شرکت۔ مختوم مرید حسین قریشی نے مزار کو عرق گلاب سے غسل دیا۔ اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹی 20 کل صبح 5 بجے کھیلا جائے گا۔ کپتان سلمان علی آغا نے میزبان ٹیم کے حوالے سے بتایا۔ کپتان سلمان علی آغا نے میزبان
ویسٹ انڈیز کو سخت حریف قرار دیا، کہا کہ سیریز آسان نہیں، کامیابی کے لیے ہر شعبے میں اچھی پرفارمنس دینا پڑے گی، بہترین منصوبہ بندی کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔